ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ہوں ان سے ازاں اور یہ ہے سچی تلاش۔ سب سے پہلے آپ سب کا بگ تھینک یو۔ مجھے بہت اپریسیشن ملی، مجھے بہت سارے میسیجز ملے، تھینک یو سو مچ، اینڈ آئی وونٹ لیٹ یو گائز ڈاؤن، دیٹس مائی پرومس۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے، بت کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہ جنت اور دوزخ میں جو بھی جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس بات کے ساتھ میں نے وہ قرآن کی سب ورسز شیئر کی جو اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ کوئی بھی انسان جب وہ ساری آیات پڑھتا ہے تو یہ بات اس کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن میں صرف ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی انسان دوزخ میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس ٹاپک پہ مجھے آپ لوگوں کے بہت سے سوال ملے، اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ وہ سب سوال آلموسٹ سیم تھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دوزخ میں جانے والا کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا، لیکن حدیث میں یہ لکھا ہے یا وہ لکھا ہے۔ ان سوالات کے جواب میں پہلے تو میں ایک سمپل جواب دیتا ہوں جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اور پھر میں ایک تھوڑا ڈیٹیلڈ آنسر بھی دوں گا۔ سمپل آنسر یہ ہے کہ جب بچپن میں لوگوں کی لکھی ہوئی حدیث کو مانتا تھا تو ایک بات انہی لوگوں نے مجھے سکھائی تھی، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی سکھائی ہوگی، کہ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب آپ سب لوگ قرآن کی وہ ساری آیات پڑھ کے مانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق دوزخ میں جو بھی جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور قرآن میں اس پنشمنٹ کو عذاب الخلدی لکھا ہے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ والی سزا، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی حدیث کہتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہمیشہ ہمیشہ والی سزا سے واپس آ جائیں گے؟ تو یہ بات لاجیکلی انکریکٹ ہے۔ اور یہ تھی پہلی بات کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی حدیث ٹھیک ہے یا نہیں، نہ کہ اس کے اپوزٹ۔ اب دوسرا آنسر اسی بات کا جو ڈیٹیل آنسر ہے، اس میں پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ میرے سے کچھ بھی نہ سیکھیں اور آج صرف یہ ایک بات سیکھ لیں تو یقین مانیں آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی، تو پلیز فوکس کیجیے گا۔ میرے ساتھ ایک چیز بار بار ہوتی ہے کہ جب میں لوگوں سے ریلیجس ڈسکشنز کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں، تو بیچ میں اگر مجھے کوئی حدیث کا ریفرنس دے تو میں اس کو جواب میں ضرور بولتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ حدیث تو بتا دی، ذرا ایسا ہی کوئی ریفرنس قرآن کی حدیث کا دے دیں، یا کبھی بولتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے حدیث کا ریفرنس دے دیں۔ اور مجھے آج تک اس پہ ایسا کچھ ریئیکشن ملا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے حدیث یا قرآن کی طرف سے حدیث، یہ کیسی بات ہے؟ یہ ڈسکشن میں کوئی عام انسان سے نہیں کر رہا ہوتا، مولوی لیول کے لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں واقعی کبھی کسی عام انسان کو کارنر نہ کروں ایسا ٹف کویشچن پوچھ کے۔ ریسنٹلی میرے ساتھ یہ سڈنی میں ہی ہوا۔ میرے گھر مولوی آئے کہ مسلم فیملی رہ رہی ہے، اور وہ دعوت دینے آئے تھے ایریا کی مسجد کے لیے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کرسچن مشنریز بھی آتے ہیں جو آپ کو چرچ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے گھر وہ آئے، جب ساری باتیں انہوں نے مجھے سنا لی اپنی ایک چھوٹی سی بک سے، اور میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ حدیث مجھے قرآن کی بتائیں جو اللہ کی طرف سے ہے، تو مجھے سیم ریئیکشن ملا کہ یہ کیسی بات ہے۔ اور میں نے بولا آپ باہر لان میں بیٹھیں، میں قرآن لے کر آتا ہوں اور ابھی دکھاتا ہوں۔ پہلا جواب تو مجھے یہ ملا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ قرآن کی ڈسکشن ہوتی رہے گی بعد میں، آپ چلیں ہمارے ساتھ مسجد۔ یہ جواب ان لوگوں نے رٹا ہوتا ہے اور کسی بھی وقت بول دیتے ہیں۔ نماز کا وقت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، اس میں آرام سے 45 منٹس پڑے تھے۔ پھر میرے مزید ریکویسٹ کرنے پر ان دونوں نے ویٹ کیا اور میں قرآن لے کر آیا۔ پھر آگے کی جو ڈسکشن ہوئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو حدیث کا مطلب بتاتا ہوں۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے واقعہ۔ حدیث کے ورڈ سے نکلتا ہے حادثہ، انسیڈنٹ، ایونٹ۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی یہ سٹوری بتائی کہ کیسے میرے گھر دو مولوی آئے اور ان سے میری کیا ڈسکشن ہوئی، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا، اور کسی بھی ایسے واقعہ کو عربی میں حدیث بولتے ہیں۔ یہ مطلب میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ قرآن کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ لفظ قرآن میں عام استعمال ہوا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ طٰہٰ 20 ورس نمبر 9۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ،
کیا پہنچی تم تک حدیث موسیٰ کی؟ اور یہاں سے آگے سورہ میں موسیٰ کی حدیث شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے آگ دیکھی اور وہ اس کی طرف گئے، وہاں ان کو آواز آئی یا موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ پہ پہنچ گئے ہو۔ پھر آگے ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے وہ سب وہاں لکھا ہے، اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ موسیٰ کی یہاں سے آگے حدیث شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ صرف یہاں نہیں آیا، یہ ایگزیکٹ سیم ورس چیپٹر 79 کی ورس نمبر 15 میں ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ۔ اس کے علاوہ یہ ابراہیم کے لیے ہے، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اور یہ میں کچھ ورسز شیئر کر رہا ہوں جس میں بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کسی عالم کے پاس جانا چاہتے ہیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ یہاں پہ حدیث کا مطلب ہے واقعہ۔ نو ڈاؤٹ کہ جو باقی کتابوں میں لکھی ہیں وہ بھی حدیثیں ہی ہیں، وہ بھی واقعہ ہی ہیں، لیکن قرآن کی حدیث کے بارے میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو باقی کتابوں میں حدیث ہیں وہ لوگوں نے اپنے علم کے مطابق لکھی ہیں، جسے آپ ایک طرح سے سنی سنائی ہسٹری کی بک کہہ لیں، لیکن جو قرآن کی حدیث ہے وہ اللہ کے علم سے ہمیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر بتاتی ہے۔ اور قرآن میں ہر طرح کی حدیث ہے کہ جب آدم کو بنایا گیا تو کیا بات ہوئی، یہ پاسٹ کی حدیث ہے، واقعہ ہے۔ پھر ہمارے پریزنٹ کی حدیث ہے کہ لوگ بولیں گے کہ نہیں چھوئے گی ان کو آگ سوائے کچھ دنوں کے، اور یہ لوگ بول رہے ہیں پریزنٹ میں۔ پھر فیوچر کے واقعات اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ سب ڈیٹیلڈ واقعہ لکھا ہوا ہے جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ اب حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا، اب ہم قرآن کی حدیث یا اللہ کی طرف سے جو حدیث ہے اس کے کریکٹرسٹکس ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خاص لفظ کا مطلب بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لفظ ہے احسن ہونا۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ، بہترین۔ مطلب وہ گڈ نہیں ہے، وہ بیٹر نہیں ہے، وہ بیسٹ ہے، اور میں اسے بیسٹسٹ بولتا ہوں مذاق میں کیونکہ اس سے اچھا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں بولوں کہ میں نے جو گھڑی پہنی ہے وہ احسن گھڑی ہے، تو اس بات کا مطلب بنتا ہے کہ میری گھڑی سے اچھی گھڑی اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی ایک آیت پہ، چیپٹر نمبر 39 کی ورس نمبر 23۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ جو حدیث اللہ کی طرف سے ہے اس کتاب کے اندر وہ احسن حدیث ہے، اور کیسے اللہ ہمیں اس سے گائیڈ کرتا ہے، اللہ جسے کرنا چاہے۔ اور یہ آیت کی ڈیٹیل ہم سمجھیں گے جب ہم الکتاب کو سمجھیں گے اس کے لیکچر میں۔ یہاں آپ نے حدیث کا ایک کریکٹرسٹک نوٹ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اس کتاب میں جو حدیث ہے وہ احسن حدیث ہے۔ اب ایک اور لفظ کا مطلب بتاتا ہوں جو قرآن میں ہے، اور وہ ہے قصص، جس کا مطلب ہوتا ہے قصہ، سٹوری، سٹوری ٹیلنگ، یا اس کو نریٹ کرنا بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دکھانے کے لیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت شیئر کرتا ہوں، سورہ القصص 28 ورس نمبر 25۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ جب ان دو عورتوں میں سے ایک نے آ کے بولا کہ میرے فادر انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے کیونکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اور جب موسیٰ ان کے فادر کے پاس پہنچے تو انہوں نے سنائی اپنی قصص، اپنا قصہ سنایا کہ کیسے وہ فیرو کے ایریا سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں۔ ان کے فادر نے بولا ڈرو مت، اب تم سیف ہو ظالمین سے۔
یہاں پہ ہمیں قصص کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس قصص کی ایک کریکٹرسٹک بتانے کے لیے میں آپ سے ایک آیت شیئر کرتا ہوں جو ہے چیپٹر نمبر 12 کی ورس نمبر 3۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم ریلیٹ کرتے ہیں تم سے احسن قصص اس قرآن میں، اور اس سے پہلے تم غافلین میں سے تھے جو جانتے نہ ہوں۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سٹوری ٹیلنگ اللہ کی طرف سے ہے وہ احسن ہے، وہ بیسٹ ہے، اور اس سے اچھی سٹوری ٹیلنگ اور کہیں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ میں ابھی کوئی 1 گھنٹہ صرف اللہ کے علم کی تعریف کر سکتا ہوں قرآن سے۔ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو جس لفظ کا مطلب بتانا چاہتا ہوں وہ ہے تفسیر، جس کا مطلب ہے ایکسپلینیشن، ایکسپلین کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کو واضح کر دینا یا کلیئر کر دینا۔ یہ لفظ آپ کو ملے گا قرآن کے چیپٹر نمبر 25 کی ورس نمبر 33 میں۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ جب بھی وہ کوئی آرگومنٹ لے کر آتے ہیں ہم تمہیں دیتے ہیں بالحق، بالکل سچ، اور احسن تفسیر، بیسٹ ایکسپلینیشن، اس کی بہترین وضاحت۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نو ڈاؤٹ کہ جو باقی کتابوں میں لکھی ہیں وہ بھی حدیثیں ہی ہیں، لیکن اب جب ہم اللہ کی حدیث اور لوگوں کی لکھی حدیث کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حدیث ہے وہ بہترین ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سٹوری ٹیلنگ ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تفسیر ہے وہ بھی بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ قرآن میں ان تینوں کا جو کریکٹرسٹک بتایا گیا ہے، جو ان کے پیچھے ایڈجیکٹو لگا ہے، وہ ہے احسن۔ یہ سب جانتے ہوئے میرے لیے سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں اللہ کی کتاب دیکھنے سے پہلے کسی اور کی کتاب دیکھوں۔ جب آپ لوگ اپنے سے سوال پوچھیں گے کہ آخر کار ان کتابوں میں آپ لوگ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو ساری بات صرف 2 چیزوں پہ بوائل ڈاؤن ہو جائے گی۔ ایک، آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں سارے سوال کے جواب قرآن سے مل جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو انہی کتابوں سے ملے گا، جس کے جواب میں آپ کو بولوں گا کہ میں پرومس کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ قرآن سے سکھاؤں گا جلدی آگے کسی ایپیسوڈ میں۔ ویسے جنرل نالج کے لیے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نماز پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ 5 طریقے لکھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ فرقوں کے ڈفرینٹ طریقوں کی نمازیں ہیں۔ میں قرآن سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو طریقہ سکھاؤں گا وہ ایک طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بہت ہی امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گی وہ یہ کہ آپ لوگ ان کتابوں میں جاننا چاہتے ہیں کہ قول رسول کیا ہے، کہ ہمارے رسول کے قول کیا ہیں، ہمارے رسول نے کیا بولا۔ اس کی تلاش میں آپ لوگوں کو کتابیں پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن کی کچھ آیات شیئر کر رہا ہوں جو آپ لوگ اپنے دل سے لگا لیں۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 69 کی ورس نمبر 38 سے لے کر 43 تک۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ قسم اس کی جو تمہیں نظر آتا ہے اور اس کی جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ انہو لقول رسول کریم، انا، انڈیڈ، حقیقاً طور پر، یہ ہیں قول رسول، اور نہیں ہو سکتے یہ قول کسی شاعر کے، کم ہی تم ان پر ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی ہو سکتے ہیں یہ قول کسی کاہن کے، کہانی سنانے والے کے، قلیل ہی تم ان کا ذکر کرتے ہو۔ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو آیت ایک پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پورے پیچی کہانی سنا دیتے ہیں۔ یہاں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتے قول کسی کہانی سنانے والے کے، کم ہی تم ان کا ذکر کرتے ہو۔
جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اور جانیں گے آپ کو اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کتنی سچ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جو قول رسول آپ لوگ باقی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اٹ سیلف قول رسول ہے، اور یہ نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات اپنے دل سے لگا لیں، کیونکہ یہ آیات جیسے جیسے آپ کو واضح ہوں گی یہ آپ کو متاثر کر دیں گی یا انسپائر کر دیں گی اور سچ کی طرف لے آئیں گی۔ اب دوسری کتابیں جو لوگوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں ان کے کریکٹرسٹکس میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن فیوچر میں ضرور، کیونکہ ابھی میں نے اگر آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ قرآن کے مطابق وہ کتابیں کیا ہیں اور ان کتابوں میں کتنے بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں، تو بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، اور آج جن اصل چیزوں پہ میں آپ لوگوں کا فوکس چاہتا ہوں وہاں سے ہٹ جائے گا۔ ایک اور چیز ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں اسی بارے میں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ہم وہ کتابیں نہ پڑھ لیں۔ ایک تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ قرآن اٹ سیلف اپنی بیسٹ ایکسپلینیشن کرتا ہے، جس میں کسی لفظ کا صحیح مطلب بھی جاننا ہو تو دیکھیں وہ لفظ کہاں کہاں لکھا ہے اور وہ پڑھ کر آپ کو اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن مزید آپ لوگوں کو میں سورہ القمر کی آیات دکھاتا ہوں، جو کہ 4 آیات ہیں لیکن وہ چاروں آپس میں سیم ہیں۔ یہ سورہ القمر 54 کی آیت نمبر 17، 22، 32 اینڈ 40۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن بنایا آسان ذکر کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے جو اس سے سیکھے گا؟ ہمیں قرآن صرف اور صرف ایک وجہ سے سمجھ نہیں آتا، اور وہ ہمارے دماغ کے ہیں بت۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب تک ہمارے دماغ میں جھوٹ کے بت ہیں ہمیں سچ نظر ہی نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے بت توڑنے کی، تاکہ جب کوئی انسان قرآن پڑھے تو اسے سمجھ آئے۔ ہم آیات پڑھنے سے پہلے چشمہ پہن لیتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، یا ہم آیات پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں بچپن میں۔ یہ چیز میں اپنے ایکسپیرینس کی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن کی آیات پر آپ جیسے جیسے ایمان لانا شروع کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے تو مزید قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا۔ آج جس چیز پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بلیو کریں وہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن سے یا اللہ کی طرف سے جو حدیث ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور اگر آپ کا اس پہ واقعی بلیو ہے تو آپ خود بتائیں کہ آپ حدیث بیسٹ آف دی بیسٹ کی پڑھیں گے یا آپ انسان کی لکھی ہوئی حدیث پڑھیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے جو سٹوری ٹیلنگ ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ اگر آپ کا اس پہ واقعی بلیو ہے تو آج کے بعد ایسا کوئی نہیں بول سکتا کہ او یہ بات قرآن میں نہیں لکھی تو میں کہیں اور سے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی سٹوری قرآن میں نہیں لکھی تو وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سٹوری اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ سٹوری ٹیلر نے سوچا ہو یہ سٹوری میں نہیں بتاتا بلکہ فلاں فلاں کی کتاب میں لکھی ہے، یہ ایک دو چیزیں آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ نمبر 3، قرآن اٹ سیلف اپنی تفسیر کرتا ہے، اس کو صرف پڑھنے کی ضرورت ہے اور وہ اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے، آپ کو الگ سے کوئی تفسیر کی بک لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اٹ سیلف قول رسول ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی اور بہت سی تعریفیں ہیں جو میں شیئر کروں گا جب میں الکتاب پہ پورا لیکچر دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے حدیث والے سوال کا جواب یہاں مل گیا ہوگا کہ اگر لوگوں کی لکھی ہوئی حدیث میں لکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ رسول نے بولا کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ والی سزا سے واپس آ جائے گا، تو یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کی طرف سے رسول کے قول ہیں جس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر دوزخ میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ میں اسے پھر سے ریفریز کرتا ہوں کہ جو لوگوں کی کتابیں ہیں اس میں لوگوں نے بولا کہ رسول نے بولا، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں اللہ کی طرف سے ہے کہ رسول نے کیا بولا، کیونکہ قرآن میں قول رسول لکھے ہیں۔ اب آپ لوگ کس پہ یقین کریں گے؟ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہاں سے آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لاجیکل کویشچن بنتا ہے۔ جب میں نے ایپیسوڈ 1 بنائی اور پوسٹ کی تو مجھے پتا تھا کہ ہر کسی کا یہ سوال ہونا ہے کہ آپ کا حدیث پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ گڈ کویشچن تھا جس کا میں نے جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد سچ کی تلاش کا ٹرک جہاں پہنچا ہے، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن بنتا ہے،
میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے یہ سوال کون پوچھتا ہے، جس کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن پہلے میرے سے وہ سوال پوچھیں، کیونکہ سچ کی تلاش میں جتنا امپورٹنٹ جواب حاصل کرنا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ صحیح سوال پوچھنا ہے، اور غلط سوال نہ بھی پوچھنا۔ یہ بات بھی میں نے قرآن سے ہی سیکھی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا۔ ابھی کا ٹاسک آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ سوال کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کے دوسرے سوال پہ، جو جڑا ہوا تھا حدیث والے سوال کے ساتھ ہی، کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا تو سنت ہے۔ سنت وہ ایکشن ہے جو رسول نے کیا، اور بالکل یہ بات قرآن میں منشن ہے کہ رسول آپ کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے، چیپٹر 33 ورس نمبر 21۔ اب جب قرآن یہ بتاتا ہے کہ رسول آپ کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں، تو اس رسول کے بارے میں اور اس رسول کی پہچان بھی قرآن ہی کرے گا۔ اب جب سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے بیسٹ سٹوریز ہیں اس قرآن میں، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیزوں پہ اللہ نے بولا ہو کہ دوسری کتابوں سے پڑھ لو، فلاں فلاں کب پیدا ہوگا، پھر کب بڑا ہوگا، پھر وہ کتاب لکھے گا تو تم وہ کتاب پڑھ لینا، یا اللہ جو کہ بیسٹ سٹوری ٹیلر ہے اس نے لکھنے سے امید کر دیا۔ اور میں ابھی یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں ایک طرح سے منع کیا گیا ہے ان کتابوں پہ بات کرنا۔ یہ بات پروو میں آپ لوگوں کو اس کے رسپیکٹیو لیکچر میں کروں گا۔ ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب مجھے رسول کی پہچان قرآن سے ہوئی، اس میں مجھے کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ رائٹ ہینڈ کو پریفر کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور یہ بات ویسے ہی اتنی انسینسٹیو ہے کیونکہ میجورٹی لوگ آلموسٹ 95% میں بھی رائٹ ہی ہوتے ہیں، باقی کے 5% لوگ لیفٹی ہیں۔ وہ رائٹ ہینڈ سے وہ کام نہیں کر سکتے جو لیفٹ ہینڈ سے کر سکتے ہیں۔ میں خود ایک لیفٹی ہوں، اور نہیں ہے میرے رائٹ ہینڈ کی انگلیوں میں وہ طاقت جو میرے لیفٹ ہینڈ کی انگلیوں میں ہے۔ بچپن میں مجھے بھی رائٹی بنانے کی پریکٹس کروائی گئی، بہت کوشش کی گئی، لیکن نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مزید انسینسٹیو چیز یہ کہ میرے بچپن میں مجھے فیملی گیدرنگز پہ لوگوں نے ٹوکا کھانا کھاتے ہوئے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ اس بات کا تب کیا ہی جواب دیتا، آج دے رہا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا کہ میں نے کسی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے بہتر سمجھنا ہے۔ اور رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانے کے علاوہ یہ جو لوگ باتیں لکھتے ہیں رسول کی سیرت میں، وہ باتیں بہت ایبسٹریکٹ ہیں، مطلب ان کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے۔ جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی سیرت میں داڑھی ہے، کیسے کپڑے، اور کتنے لمبے بال ایکسیٹرا۔ یہ باتیں اتنی ایبسٹریکٹ ہیں کہ سنی مولوی بولے شیعہ مولوی کو کہ تم اپنی داڑھی رکھ لو اور مونچھیں ہٹا دو، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو اس کے لوگوں کی باتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو ان کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اب قرآن میں آیا کہ رسول ہمارے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں، یہاں کہاں لکھا ہے کہ رسول مردوں کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں؟ اصل میں رسول مرد عورت دونوں کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں۔ یہاں پہ جس سیرت کی بات ہو رہی ہے وہ فزیکل اپیرنس نہیں ہے، ہمیں یہ بات سوچنی ہے۔ اگر فزیکل اپیرنس ہوتی تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ کام کر کے میں ثواب کما لوں لیکن میری بیوی وہ ثواب نہ کما سکے؟ اس کے جواب میں وہ بولتے ہیں کہ رسول آپ کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں، اور رسول کی بیوی عورتوں کے لیے ایکسیلنٹ ایگزامپل ہیں۔ یہ باتیں بول دینا تو بہت آسان ہے، مجھے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی آیت لا کے دکھاؤ۔ نہیں لا کے دکھا سکتے ہو۔ پھر فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، اس میں صفائی اتنی ایبسٹریکٹ بات ہے، میری صفائی کچھ اور ہے، کسی گاؤں والے کی صفائی کچھ اور ہے، کسی محلوں میں رہنے والے کی صفائی کچھ اور ہے۔ کچھ لوگوں کو او سی ڈی ہوتا ہے، وہ گھر میں دن میں 3 بار ویکیوم کرتے ہیں۔ پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیات پر ایمان لانا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ صفائی سے قرآن کی آدھی آیات پہ ایمان آ جاتا ہے؟ وہ تو قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ صفائی میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے، صفائی کر کے کام اچھے ہوتے ہیں، پڑھائی اچھی ہوتی ہے، نہا کے سونا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن یوں تو لوگوں کو بریانی بہت پسند ہے، اور ایسا بول دیں کہ بریانی نفس ایمان ہے، تو یہ اتنی ہی عجیب بات ہے جتنا بولنا کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی مزید باتیں ہیں جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہیں، جن کا بت آپ خود کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے جو آپ کو لگے کہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا کیونکہ وہ بات لوگوں نے بولی ہے لیکن وہ قرآن کے برابر کھڑی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کی میں اگزامپل نہیں دوں گا کہ اس چیز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے تو اس چیز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اور آپ کی پوری کوشش کے بعد اس کا بت نہ ٹوٹے آپ سے، تو وہ آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ آپ کو میں اس کا بت توڑنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کی ہے کہ مروجہ طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو رسول کا نالج ہے وہ ہمیں باقی لوگوں کی کتابوں میں ملتا ہے،
مطلب اگر ہم نے رسول نے جو نالج دیا اگر ہم نے وہ سیکھنا ہے تو ہمیں وہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کی بات کلیئر کر دی کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہی قول رسول ہے، اور مزید آگے میں آپ لوگوں کے جتنے ہی بت توڑوں گا اس میں آپ لوگوں کو یہی بات اور ڈیپلی سمجھ آ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ سچ کی تلاش، سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو